اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، حمزہ زبر لا، یہ حمزہ استفہام کا ہے، سوالیہ۔ کیا، لم نہیں، یأتیکم، یأتی پہنچی، کم تمہارے پاس، الم یأتیکم، کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم، من سے قبلی پہلے، کم تم سے، الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی، قوم نوح، قوم نوح، وعاد اور عاد، وثمودا اور سمود، قوم نوح وعاد وثمودا، وہ قوم نوح اور عاد اور سمود کے لوگ تھے، والذین اور وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے، جو ان کے بعد باقی قومیں آئیں، لوگ آئے، لا نہیں یعلم جانتا ہم انہیں الا اللہ مگر اللہ، لا یعلمہم الا اللہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، فردو پس انہوں نے ڈال لیے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم اپنے منہوں میں، فردو ایدیہم فی افواہہم پس انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے، وقالو اور وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم نے، کفرنا ہم نے انکار کیا، بما اس کا، تم بھیجے گئے ہو، بھی جس کے ساتھ، وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بھی اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لفی شکیم البتہ شک میں ہے، مما اس چیز کے بارے میں، تدعوننا تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ جس کی طرف، مریبن اضطراب انگیز، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے گزشتہ اقوام جو نافرمان قومیں گزری ان کا حال ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ تم آپ انہیں یاد کرائیں اللہ کے ایام، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں، اور اس میں ہم نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا قوموں پر، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوا، پکڑ ہوئی، یا ایام اللہ میں شامل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان ایام اللہ میں سے کچھ قوموں کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، قوم نوح و عاد و سمود، وہ قوم نوح تھی، عاد تھے اور سمود تھی، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا حال ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا حال ہوا، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پتا؟ تم اب بھی دین الہی کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہو
کیا تم نے گزشتہ جن قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی ان کی حالت سے تم نے عبرت نہیں پکڑی؟ ابھی تک تم حاب غفلت میں ہو اور اللہ کی نافرمانی پر جمے ہوئے ہو۔ پھر آگے فرمایا والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی کچھ لوگ ہوئے لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوئے، ایسی قومیں بھی ہوئی، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود کے بعد، کہ جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، جن کا وجود اللہ ہی جانتا ہے، نہ ان کی قرآن میں وضاحت آئی، نہ احادیث میں آئی، اور نہ کوئی اور اتھینٹک ذریعے سے پتہ چلی۔ جس طرح آج کل دیکھیں کہ وہ جیالوجی والے، جیالوجسٹ، ماہرین ارضیات، وہ مختلف علاقوں میں کھدائی کرتے ہیں، زمین کی تہہ تک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی نہ کسی انسانوں کے اثرات تھے، آثار تھے، مگر کوئی بھی حتمی طور پر، یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ یہاں کب انسان آباد ہوئے، کون سی قوم تھی، کیونکہ ایسے وہ الفاظ ملتے ہیں کہ جن کو ہم آج کے دور میں جان ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ کون سی زبان ہے اور ان کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ بھی گزرے جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے مٹا دیے گئے۔ آگے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے، منہ میں ڈال لیے۔ یعنی ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پڑھے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر پڑھے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے، چٹان سے اونٹنی کو زندہ نکال کے دکھا دیا، ان کی قوم نے دیکھ لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے، ان پر صحائف اترے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کو جن نشانیاں دی گئیں تو ساری انہوں نے دیکھ لی۔ اس کے باوجود وہ کیا کرتے؟ فردو ایدیہم فی افواہہم، وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں انہوں نے ڈال لیے۔ اس کے 3-4 مختلف معانی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ وہ غیظ و غضب میں جس طرح انسان اپنا انگلیاں کاٹتا ہے اور تمسخر کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے غیظ و غضب میں، تو اس طرح وہ اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 119 میں فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں، انگلیاں چباتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کافر بھی اسی طرح کرتے ہیں اپنے نبی رسولوں کے سامنے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ منہ پر رکھتے اور رسولوں کو کہتے کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ ہمیں یہ دین کی باتیں نہ سنائیں، بس آپ خاموش ہو جائیں، ہم نہیں سننا چاہتے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھ دیتے، کہتے نہیں آپ بس چپ کر جائیں، ہم نہیں سننا چاہتے آپ کو۔ تو اس طرح وہ اتنے ہٹ درم تھے اور اتنے اللہ اور اللہ کے رسولوں سے باغی تھے، معاذ نستغفر اللہ۔ جس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام ذکر کر دیا، ان کی ہٹ درمی کا۔ وہ کہتے کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نے کفر کیا، ہم انکار کرتے ہیں اس کا۔ آپ اندازہ کریں
ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے چلو جی ٹھیک ہے ہم غور و ہوش کر لیں گے، ہم سوچ بچار کر لیں گے، لیکن وہ اتنے ہٹ درم تھے، اتنے سخت دل تھے، سنگ دل تھے اور نافرمان تھے، منہ پر ہی کہہ دیتے کہ جس دین کے ساتھ، جس کلام الہی کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس دین کی طرف، جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم اس کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہے، ہمیں پکی کوئی چیز پتہ نہیں چلی، بس ہم ابھی تک متردد ہیں، ہم شکوک و شبہات میں ہیں، ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں، ہمیں اللہ کے کلام ہونے پر یہ یقین نہیں۔ معاذ نستغفر اللہ، دیکھیں کتنے ہٹ درم تھے، جاہل تھے، نافرمان تھے۔ اب ان کے رسولوں کا جواب سنیے جو اللہ تعالی نے سورت ابراہیم آیت نمبر 10 میں ذکر کیا۔ فرمایا قالت، کہا، رسولہم، رسولو رسول کی جمع، رسولو ان کے، رسولوں نے، ہم ان کے، قالت رسولہم ان کے رسولوں نے کہا، کیا، یہ بھی حمزہ استفہام کا ہے، سوالیہ، کیا، فی اللہ اللہ کے بارے میں، شکن شک ہے، قالت رسولہم افی اللہ شکن ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، فاطری پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، کیا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ یدعوکم، یدعو وہ بلاتا ہے، کم تمہیں، لیغفرا تاکہ بخش دے، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وہ تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ، وَيُؤَخِّرَ اور وہ مہلت دیتے ہیں، کم تمہیں، اِلَى تک، اجل مقرر، اِلَى اجل مدت، مسمن مقرر، وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلَى اجل مسمى اور تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے، کیا تم اس کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ قالو وہ بولے، وہ کافر کہنے لگے، ان نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، بشر بشری، مثلنا ہماری مثل، قالو ان انتم الا بشر مثلنا وہ کافر بولے تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، معاذ نستغفر اللہ، انہوں نے بشریت کا تانا دیا، تریدونا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تصدونا تصدو تم روک دو، نہ ہمیں، اما ان سے، ان بتوں سے، کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، فَأْتُونَا فَأْتُو پس تم لاؤ، نہ ہمارے پاس، بسلطان کوئی دلیل، مبین روشن، فَأْتُونَا بسلطان مبین سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے آؤ۔ اب یہ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو گزشتہ رسول گزرے اور ان کی قومیں گزری، ان کے درمیان جو مباحثہ ہوا، مجادلہ ہوا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر ہٹ درم اقوام گزری ہیں، وہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی نہیں تھی۔ تو فرمایا قالت رسلہم ان کے رسولوں نے کہا، اس سے پتہ چلا کہ یہ دعوت کا انداز ہے کہ جب مخالفین، منکرین کوئی اعتراض کریں تو پھر ان کا شافی جواب دیا جائے، اس کو بس ایسے کہہ کر رد نہ کر دیا جائے۔
قالت رسلہم ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یہاں دو طرح سے معنی ہے، دو طرح کا معنی ہے یہاں. ایک تو معنی ہے اللہ کے وجود پر. کیا تمہیں اللہ کے وجود پر شک ہے جبکہ اس کے وجود پر پوری کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جب ان کا وجود ہی نہیں تھا، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، جب کچھ بھی نہ تھا تو ابتدا سے ان کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ ان کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ جب کچھ بھی نہ تھا ان کو وجود میں لایا، ان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، پھر باقاعدہ نظم و ضبط سے یہ قائم ہے. آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے. زمین میں سورج چاند کا نکلنا، دن اور رات کا آنا، پھر آسمان میں کہکشائیں، سورج چاند ستارے. تو کون ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ یہ اللہ کے وجود پر پوچھا. اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ تم اللہ کی الوہیت، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف کیسے جا سکتے ہو جبکہ دوسری ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کی مملوک ہے، اس کی غلام ہے. ساری مخلوق ایک نظام میں جکڑی ہوئی ہے، ایک نظام کی پابند ہے. انسان کو دیکھے پیدا ہوتا ہے، بچہ، لڑک پن، جوانی، بزرگ، بالآخر موت. درختوں کو دیکھیں، چھوٹی سی کومپل سے پھر وہ پتے، تنے، پھل پھول، اور بالآخر وہ بھی سوکھ جاتے ہیں. تو کون ہے اس نظام کو چلانے والا؟ اللہ کی ذات، اور وہی معبود برحق ہے. باقی سب اس کی مخلوق ہے، اس کی عابد ہے، عبادت گزار ہے. تو یہ انہوں نے دعوت دی، انہیں سمجھایا. پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. ارے ندانو، ارے نافرمانو، وہ رب تمہیں بلا رہے کہ تمہارے گناہ بخش دے تمہارے لیے. تم اتنی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی آیات، اس کے کلام، اس کے نبی اور رسولوں کا استہزاء کر رہے ہو، جبکہ وہ رب تمہیں بلا رہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، ان کو مان لو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تم اسی سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آ رہے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور دیکھو اس کی شان، دیکھو اس کی رحمت، دیکھو اپنے اوپر، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. لیکن دیکھو کہ ایک مقرر میعاد تک وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے. وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے. تم اس کو چھوڑ کر، اس کے ساتھ شریک بنا کر باطل معبودوں کے آگے جھک رہے ہو، اور دیکھو اس کی رحمت، وہ تمہیں پھر بھی مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، اس کی طرف رجوع کر لو. سبحان اللہ. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. اب دیکھیں ان کی مزید ہٹ درمی. وہ کہنے لگے تم تو اے رسولو، تم تو ہماری طرح بشر ہی ہو، ہماری مثل بشر ہی ہو. انہیں مغالطہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے مغالطے کو ہی اصل سمجھ لیا. وہ دیکھتے یہ جو رسول ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ہماری طرح سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں. بس انہوں نے ان کے لباس بشریت کو، جو ظاہر کو ہی دیکھ کر ان کا سارا معاملہ اپنے اوپر قیاس کر لیا
کہنے لگے پھر ان پر وحی کیسے آ سکتی ہے، ان کو رب جو ہے رسول کیسے بنا سکتا ہے، یہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے اس فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے ذکر اس کا، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رسول بنا دیتا ہے، چن دیتا ہے۔ اب ساری مخلوق کو تو اس نے رسول اور نبی نہیں بنانا، وہ تو بس نمائندگی اپنے چنتا ہے، اپنے حلیفہ نائب چنتا رہا ہے رسولوں کی شکل میں، اور پھر ان کو بیچتا رہے، ان کی طرف وہی کرتا رہے۔ تو بس وہ لباس بشریت میں گم ہوئے اور رسولوں کو اپنی طرح ہی سمجھنے لگے، جو ان کے اندر نور وحی، نور نبوت روشن تھا، اس کو نہ دیکھ سکے۔ پھر وہ آگے مزید کہنے لگے تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا۔ ایک تو انہوں نے رسولوں کی بشریت پر اعتراض کر دیا، دوسرا کہتے کہ تم ہمیں اس چیز سے، ان معبودوں سے روک رہے ہو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی تو یہ نیک لوگ موجود تھے، یعنی انہی کے دین کے اندر جو نیک لوگ جو لوگوں کو بلائی کی طرف بلاتے ہیں، ان کے اندر علماء بھی موجود تھے۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا چلا گیا، شیطان نے جو انسان کے اندر ڈالا تو انہوں نے پھر نیک لوگوں کو ہی ان کے مجسمے بنا کر ان کو عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو اتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں ان معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور وہ اچھے دانا لوگ تھے اور ان کا ایک اچھا نام تھا، تو ہم ان سب کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلے آئے جو وہ ان معبودوں کی عبادت کرتے رہے، تو ہم اکثریت کو چھوڑ کر صرف تمہاری بات ماننے اور ایک اللہ کو ماننے، یعنی وہ جو ان کے آباء و اجداد اللہ کی نافرمانی اور شرک پر جمع تھے، وہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، باطل طریق کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، باطل راستے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، حق کی راہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر آگے کہنے لگے فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے آؤ کہ تم ہی حق ہو اور تمہارا دین حق ہے۔ اب اس پر انبیاء اور رسول اعظام نے کیا کہا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کفر، شرک، اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اطاعت نصیب فرمائے، اپنے کلام پاک کا نور عطا فرمائے اور ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔